مفت کا سمجھ رہے ہو کیا کہتے تھے؟ میں مفت کا مفتی ہوں، کوئی فتویٰ تو پوچھ کے دیکھے، ہر فتویٰ بتا دوں گا شریعت کے علاوہ، ہر فتویٰ بتا دوں گا شریعت کے علاوہ۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، ہمیں کیا کرنے کے لیے اللہ نے پیدا کیا اور ہم کر کیا رہے ہیں؟ اللہ نے پیدا فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور اگر نہ کوئی یہ باتیں بتا دے تو بس یہ ذہن میں بٹھا دیا لوگوں کے کہ یہ اہل بیت کا گستاخ ہے، گستاخ، اور ہم خود اہل بیت میں کیا کہ یہ اہل بیت کا گستاخ ہے، اس سے بات مت کری، گستاخ تو بنا مفتی، تو بنا۔ اور اگر کوئی نا امام حسین پاک کی باتیں کرنے لگے، اچھی اچھی باتیں بتا، اچھی اچھی باتیں بتا، تو سیدھا کہتا ہے یہ رافضی ہو گیا، شیعہ ہو گیا۔ امام حسین پاک کی محبت کا نام شیعہ ہے۔ ہر چیز کا ایک دائرہ ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک دائرہ ہوتا ہے۔ محبت اگر دین اور شریعت مصطفیٰ کے دائرے میں ہے تو وہ محبت ہے، اور اگر دین اور شریعت مصطفیٰ کے دائرے میں نہیں ہے تو وہ محبت نہیں، مخالفت ہے، وہ عداوت ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ سمجھاؤں؟ اجازت ہے؟ سننا چاہ رہے ہو؟ پیچھے والے بولو الحمدللہ۔ 4 رکعت عشاء میں نماز فرض ہے نا؟ کتنی؟ عشاء کی نماز پڑھتے ہو؟ الحمدللہ پڑھا کرو، 5 وقت کی نماز فرض ہے، عشاء میں 4 رکعت۔ بھائی کیا کرتے ہیں؟ رکوع میں گئے تو سبحان ربی العظیم، سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر کہہ کر کے سبحان ربی العظیم۔ اگر کوئی 4 رکعت کے بجائے 5 پڑھ لے اور وہ یہ سوچے یار میں کوئی گالی تھوڑی دے رہا ہوں، میں کوئی برا کام تھوڑی کر رہا ہوں، کسی کو برا بھلا تھوڑی کر رہا ہوں، میں تو اچھا ہی کام کر رہا ہوں، 5 رکعتیں پڑھوں گا تو اور زیادہ ثواب ملے گا 4 کے بجائے 5۔ تو اب اگر کسی سے فتویٰ لو، کسی سے بھی، تو کہیں گے نہیں اس کی 4 ختم ہو گئی، زیادہ ثواب نہیں ہوا، یہ بھی نہیں ہوئی۔ کہا کیوں صاحب؟ میں تو اچھا کام کر رہا ہوں، زیادہ کام کر رہا ہوں، بڑھ کے کام، زیادہ ثواب۔ بولے نہیں، تو دائرے سے آگے نکل گیا، دائرے سے آگے نکل گیا، اور دائرے سے جب آگے نکل جاتا تو یہ بھی ختم ہو جاتا، دائرے میں رہے گا، شریعت مصطفیٰ کے دائرے میں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور دائرے سے اگر نکلو گے تو وہ محبت نہیں رہے گی، وہ عداوت ہو جائے گی۔ ایک بات بنا لیے، کسی کوئی پیر ہو یا کوئی مولوی ہو، بولے ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ امام حسین پاک کی محبت میں کر رہے ہیں۔ تجھے اجازت کس نے دی امام حسین پاک کی محبت میں تو کسی کو گالی دے، شریعت کے خلاف کام کر؟ پہلے تو تجھ سے امام حسین پاک ہی راضی نہیں ہوں گے۔ انہوں نے شریعت کے خلاف چلنے والوں کو اپنے بچوں کی گردنیں دے دی، قربانی دے دی، مگر ان لوگوں کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ معاملہ تو یہی تھا، شریعت مصطفیٰ انہوں نے مقدم رکھی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ شریعت مصطفیٰ کے دائرے سے اگر نکل کے محبت کرو گے تو تمہاری محبت نہیں۔ اب طریقہ یہ ہے، 10 دن یا پورا مہینہ، پورا سال، کبھی بھی امام حسین پاک کا ذکر کرو۔ پہلی تاریخ محرم کی قرآن خوانی کراؤ، آج میں علی اصغر کے نام کی قرآن خوانی کراتا، دوسرے دن علی اکبر کے نام کی قرآن خوانی، تیسرے دن حضرت امام قاسم، اون محمد، حضرت سکینہ، حضرت زینب، سمجھے، حضرت عباس، امام حسن حسین، تمام اہل بیت قرآن خوانی کرائے گا۔ آج میں مدرسے میں یا مسجد میں امام حسین پاک کے نام کا پنکھا لگاتا ہوں تاکہ جتنے ہوا کھائیں گے کامیاب ہو جائے گا۔ سن لو، اب تقریر مجھے ہی کرنے دو، سمجھ میں آ رہی؟ جذباتی ہے، رکا نہیں جا رہا۔
تبھی تو میں کہہ رہا ہوں ایسے چوراہوں پہ بھی کرتے ہو تم لوگ. توجہ رکھو. چلو تو امام حسین پاک کے نام کا یہ سب کرو. کہیں پہ نل لگوا دو امام حسین پاک کے نام کا. راہگیروں کو پانی پلاؤ, سبیل لگاؤ, کھچڑا پکاؤ, بریانی پکاؤ, لنگر کرو حسین پاک کے نام کا. کسی غریب کی چھت ڈلوا دو. یہ ساری چیزیں کرو جو کام انہوں نے کیے تھے, جس کام سے وہ خوش ہوتے ہیں, نانا خوش ہوتے ہیں, تو یہ تو رہے حالات. یہ کوئی بھی کام نہیں کرے گا. کیا کرے گا کم بخت؟ حسین پاک کے نام کا ڈھول لے کے آئے گا اور ڈنکا لے کے آئے گا, چوراہے پہ ناچ رہا ہے کہ حسین پاک کے نام پہ ڈھول بجا. تیرا قبر میں فرشتے ڈھول بجا رہے ہیں. شریعت مصطفیٰ کے خلاف جو چیز خلاف ہے وہ خلاف. تمہیں اجازت نہیں, ورنہ اللہ والوں کو بدنام مت کرو. جشن نکلتا, جلوس نکلتا حسین پاک. توجہ رکھنا, نوجوان جا رہے ہیں, لوگ کہتے ہیں یہ حسینی, ہری پٹی باندھ لی یا کالی پٹی جو بھی باندھ لی, جا رہا بڑے حسین حسین کہتے ہیں. مگر یہی گلی سے جب نکلتے, چھت پہ کھڑی ہیں لڑکی, چھت پہ کھڑی ہیں عورتیں, وہیں زیادہ کودتا ہے یہ لفنگا. ان کو دیکھنے کے بعد کودنے لگتا حسین 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 نعرہ حیدری, تاکہ ہماری آواز وہاں تک پہنچ جائے. اس کی نظریں ہم پہ آ جائے. ارے شرم کر, حیا کر, غیرت کر. مجھے بتا تجھے حسین کا عشق کدا رہا ہے یا اس شیطانیت کا عشق کدا رہا ہے؟ ارے یاد رکھو, شریعت کے خلاف اگر کودو گے تو جہنم کی کاٹ بنا دیے جاؤ گے, اور اگر محبت میں حسین پاک کے غلام بن جاؤ گے تو دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی. بدنام کرتے ہمیں, بدنام کرتے. فیصلہ کرو, فیصلہ کرو, ذرا خود سوچو یہ کہاں زیادہ کودا. ایمانداری سے بتائیے, اس کو حسینی کہلانے, یہ کہلانے کا حقدار ہے؟ بولو. کم سے کم 3 روٹی کھاتے, 1.5 کی عقل رکھو. یہ وہ باتیں بتا رہا ہوں جو آج کل جھگڑے کا سبب بن رہی ہے. اور ایک بات اور نکل آئی, اسلام نے یہ کہا کسی کو تکلیف مت دو. جہاں پہ جھگڑا ہونے کے زیادہ امکان ہوتے نا, اگر غیر مسلموں کا محلہ ہے تو وہیں پہ کودے گا, ہم سب ایک ہیں, ہم سب. ابا کا کہنا مانتا نہیں ایک کہ ہمارا اسلام اور ان کا اسلام, نماز پڑھ کے نہیں آیا, ہمارا اسلام. یہاں تو خیر ایسا, شہروں میں دیکھو انہوں نے پتھر بازی کر دی, سب کر دی, جھگڑے ختم. تمہیں دیکھ کے نا یار, تمہیں تو ایسا ہونا چاہیے نا, چہرے پہ داڑھی, سر پہ ٹوپی, اللہ چلو نا تو تمہارے چلنے کی ادا بولے نبی نبی, کھانے کی ادا بولے نبی نبی, تمہارے پینے کی ادا بولے نبی نبی, تمہارے سونے کی ادا بولے نبی نبی, تمہاری ہر دھڑکن بولے نبی نبی. یہ ساری چیزیں بولے نبی. اور تمہیں دیکھ کے نا اپنے نہیں بلکہ غیر بھی کہیں واہ, جب مسلمان اتنا اچھا ہے تو ان کا اسلام کتنا اچھا ہوگا. جب قرآن پڑھنے والا اتنا اچھا تو ان کا قرآن کتنا اچھا ہوگا. نبی کا غلام اتنا اچھا تو پھر نبیوں کا امام کتنا اچھا ہوگا. غیر مسلموں کی لڑکی نا میک اپ کر کے سب اس طرح نظریں نیچے کر کے نکل جاؤ گے نا, انہیں بھی پتا چلے یار کوئی جا رہا ہے, دل پہ قابو رکھنے والا. ارے ہمیں شیطانوں کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا, انہیں بھی لگے, انہیں بھی لگے. ایک تاریخی برق رکھ رہا ہوں, ایک قلعہ نا کسی سے فتح نہیں ہو رہا, بھتیری قوموں نے زور لگا دیا. اب حضرت خالد بن ولید کچھ نوجوانوں کو لے کر کے اور اسلامی جھنڈا لیا. نوجوان صحابہ کرام, تمہاری کیا جوانی, 20 سال کا, 25 سال کا, سمجھے, لیور کام نہیں کر رہا, کمر میں درد ہے, لیو 52 پی رہا,
تمہاری کوئی جوانی ساری جوانی تم نے موبائل پہ نکال دی. موبائل میں الٹا سیدھا فوٹو دے کمرے میں الٹے اسی میں بیراگ لگی. اماں کہہ رہی ہے صبح کو تیری آنکھیں بڑی لال ہے, تیرا چہرہ ہے, کیا ہو گیا تجھے؟ بولا وہ رات بھر میں نے پڑھائی کری ہے. پڑھائی کری دھوکہ دے رہے ہیں, دھوکہ دے رہے ہیں. مگر سوچو وہ نوجوان اسلام کا جھنڈا گایا, ہنگامہ گیا ہنگامہ. کون آ گئے؟ بولے اسلام والے مسلمان. تلواریں نکال لو سب لوگ. خالد بن ولید جیسا, اور وہ لوگ یار جوان تھے, جوان شیر تھے اپنی ماں کے, شیر تھے شیر. تلواریں چمچما رہی تھی ان کی بھی. ان کے پادریوں نے, پادری بولتے ہیں بڑے بڑے مولانا, ان کے جیسے اپنے مفتی ہوتے ہیں نا, ایسے 6 لوگ آئے, سب کو روک دیا. نہیں نہیں, تمہاری ہمت نہیں ہے, مسلمانوں سے لڑ لو, ایمان والے ہیں. یہ بچے پیش کرتے ہیں, جان پیش کرتے ہیں, مگر دین اور اسلام کو آگے کافر. بولے ہم بات کریں گے ان سے, ہم پہچانیں گے. یہ 6 لوگ گئے بات کرنے. کہا تمہارا سپہ سالار کون ہے؟ کہا کوئی نہیں, ہم سب مزدور ہیں, ہم سپاہی ہیں دین. کہا پھر بھی کوئی خالد بن ولید کی طرف اشارہ کر دیا, کہا یہ. کہا سنو تم ایمان والے ہو, مسلمان ہو؟ کہا جی. کہا ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے. بولو مگر یہ مت سمجھیو ہم بزدل ہیں, ہم لڑنے میں اتنے ہیں کہ تلواریں اگر نکال لیں تو کھانا پینا بھول جاتے ہیں. خالد بن ولید مسکرا کے بولے ہم نے تو گھٹی میں ہی یہ پیا, ہم بھی اٹھنے والے نہیں, مگر تم مسلمان ہو تو ہم تم سے لڑنے والے نہیں. ہم قلعہ تمہارے حوالے کرتے ہیں, مگر شرطیں ہیں تھوڑی. بولے کیا؟ بولے ایک شرط یہ ہے, صبح جب سورج نکل آئے تو آپ ہمارے اس قلعے کے دروازے سے اس قلعے تک گھوڑوں سے اتر کے پیدل چلے جانا, اور پھر اس قلعے سے نکل کے ہماری جو بازار ہے, مارکیٹ ہے, اس بازار میں ہو کے یہاں تک آ جانا. تم تو ایمان والے ہو, اگر تمہارا کسی کا ایمان نہ پھسلے, تم اپنے راستے سے نہ ہٹو تو قلعہ تمہارے حوالے, ورنہ ہمارا, ہم مار دیں گے تم کو. خالد بن ولید بولے ٹھیک ہے چلو ایسے ہی کرو. وہ چلے گئے. انہوں نے آپس میں مشورہ کیا, بولے یار یہ تو بہت لڑنے والے ہیں, اتنی جلدی تو قلعہ نہیں دے دیتے, معاملہ کیا؟ کچھ لوگ بولے یہ سازش کر رہے ہیں, قلعے میں ہمیں گھیر کے مار دیں گے. تو خالد بن ولید بولے ہم نے بھی اپنی ماں کا دودھ پیا اور نبی کا درود ہماری گھٹی میں, اب ہم بھی تلوار چلانے میں کم نہیں ہیں. دیکھا جائے گا, بچ گئے تو غازی ورنہ شہید. ہم تو کفن سر سے باندھ کے چلتے ہیں اور تو ایس ایم ایس لے کے چل لیا. کفن باندھ کے چلتے ہیں. رات بھر انہوں نے عبادت کی, دعا کی, فجر کی نماز پڑھی. فجر کی نماز کے بعد خالد بن ولید نے تقریر کی, کہا سنو جوانوں. کہا جی. کہا پہلا گھوڑا میرا قلعے کے اندر داخل, میرے پیچھے تم سب لوگ قلعے کے اندر داخل کر دینا. 4-5 لوگ ادھر نظر رکھیے, کچھ ادھر, کچھ آگے, کچھ پیچھے. تلواریں ہاتھوں میں لے لینا, جہاں سے بھی اگر تیر آ جائے ٹوٹ پڑنا, دکھا دینا نبی کے غلام ہوتے کیا. ان کو دکھا دیں گے طاقت کیا ہوتی ہے, انہیں دکھا دیں گے تلواریں چلتی کیسے. ہماری تلواریں بھی زنگ آلود نہیں. ٹھیک ہے. خالد بن ولید اور یہ سب لوگ فجر کی نماز کے بعد انہوں نے تلاوت کی اور یہ سب تقریر کی. کرنے کے بعد وضو بنایا. وضو بنانے کے بعد اللہ کا نام لے کے اللہ اکبر, گھوڑے پہ چڑھے, تلواریں نکالی, اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کے وہاں پہ پہنچے قلعے کے کھیت پر. خالد بن ولید نے گھوڑے کو روک کر بسم اللہ پڑھ کر کھینچ کے, اور جب گھوڑے کو ڈھیل دیے اور گھوڑے نے ماری پلا پار, قلعے کے اندر دروازہ کھولا, سارے آگے نبی کے غلام. بیٹا نبی کے غلام آگئے. خالد بن ولید نے گھوڑے کی رسی اوپر, سب نے تلوار چل رہے تھے شیروں کی طرح, اور تو چل رہا کمر ٹیڑھی ہے, ٹیڑھی یوں, گال گلے میں پٹک, گال میں گڈھے پڑے,
آنکھیں تیر رہی ہیں، بال کھڑے جیسے سئی کے کانٹے، کولوں پہ گوشت نہیں ہے، پینٹ نکلی جا رہی اور اچکا ایسے جھانک رہا تیری میری بہن بیٹیوں کو، شرم کر، اس کو جوانی کہیں گے؟ وہ جوان تھے، ہیرو تھے، ہیرو اسلام کے ہیرو تھے، ہیرو، تلواریں نکال شانے ہلاتے ہوئے جا رہے تھے کہ کدری سے ذرا نیزے کی آواز آ جائے، تلوار آ جائے، خون تھے ان کے چہرے سرخ تھے، کوئی بچہ نہیں تھا قلعے میں، نہ تلوار نہ نیزہ، کوئی نہیں آیا، اس قلعے کے گیٹ سے اس قلعے تک پہنچ گئے، خالد بن ولید بولے کوئی نہیں، خالد بن ولید نے مورچہ گھیر لیا، کہا یہیں قلعے کے گیٹ پر کھڑے رہنا، اور میں اب مارکیٹ کا جائزہ لے کے آتا ہوں، جب تک میں آنا جاؤں تب تک تم یہ مورچہ مت چھوڑنا، اور اگر اللہ اکبر کی آواز، نعرہ تکبیر کی آواز آ جائے تو تلوار پھر چلانا گاجر مولی کی کاٹتے ہوئے آ جانا، گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہوئے آ جانا، لیکن جب تک میری آواز نہ آئے، میں نہ ہوں، تمہیں یہاں سے نہیں ہلنا، یہ مورچہ نہیں چھوڑنا۔ بولے ٹھیک، کتنا کہنا مانتے تھے، آج بھائی بھائی کا کہنا نہیں مانتا، بیٹا باپ کا کہنا نہیں مانتا، بیوی شوہر کا کہنا نہیں مانتا، اور تو لے لو الگ۔ وہ وہیں پہ کھڑے ہو گئے، خالد بن ولید جب مارکیٹ میں گئے تو مارکیٹ میں کوئی نہیں، صرف جوان لڑکے، او بچوں ادھر دے، مدرسے لے جاؤں گا پکڑ کے، 8 سال پڑھاتا ہوں تو توجہ ہے۔ خالد بن ولید نے دیکھا وہاں پہ جوان جوان لڑکیاں میک اپ کر کے کھڑی کر دی، آدھے آدھے، اشارہ سمجھ رہے ہو، جسم دکھ رہے ہیں ان کے، کسی کا یہاں سے پھٹا ہوا یہ ران دکھ رہی ہے، کسی کا پیٹ پہ پھٹا ہوا ٹنڈی کے نیچے کا جسم دکھ رہا، میرے اشارے سمجھ رہے، بال کسی کے وہ جوڑا، کسی کے گھومتے، فیشن، اور ان لڑکیوں کو پورا کہہ دیا تھا آج مسلمانوں کے ایمان کو بہکانا، بولے ہمیں نا بڑے بڑے پادری، بڑے بڑے لوگ ہمیں دیکھنے کے لیے آتے ہیں، منٹوں میں ہم ختم کر دیں گے، انہوں نے کہہ دیا تھا قلعہ تمہاری وجہ سے ہے، اگر غلط کام کرنا پڑے تو کر لینا۔ خالد بن ولید نے جا کے دیکھا تو لڑکیاں تیار، اور یہ تو چونک گئے، واپس کہا بھائیو آج جو جنگ جیتی جائے گی تلوار سے نہیں، طاقت سے نہیں، داؤ پیچ سے نہیں، آج نبی کی سیرت سے، نبی کے کردار سے، آج بتا دینا نبی کا غلام کیا ہوتا ہے، کیا مطلب تھا ایسے ایسے معاملہ، چلو تمہارے پھس پھسے گھوم رہے، پھس پھسے، وہ لوگ 4 4 بیوی رکھنے والے تھے، 3 3 بیوی، ان کے جسم میں طاقت تھی، وہ جوان تھے، انہیں کتنا جوش ہے، تیرے پاس کیا جوش ہے، ہلکا سا کودا پھر رہا شیطان رگوں میں، بس اٹھلانے لگا، یہ طاقت ہے، وہ کھجور کھاتے تھے، بکری کا دودھ پیتے تھے، ستو کھاتے تھے، جو کی روٹی کھاتے تھے، تو اگر مکہ کا آٹا کھا لے پکڑے پھر رہا پیٹ، امی امی، اب امی کہہ رہی حضرت پڑھ کے پھونک دو میرے بیٹے کا لیور ٹھیک نہیں ہے، لیور وہ 20-25 سال میں تیرا لیور، مگر یہ نوجوان جن کی جوانی چھلک رہی تھی، آئے چہرے تھے ان کے، نورانیت، روحانیت ساری ٹکر، کہا ٹھیک ہے ہم نبی کے غلام ہیں، تو کیسا نبی کا غلام؟ حسین پاک کے جلسے میں، محفل میں، جلوس میں اگر جا رہا ہے، تیری نظر ان لڑکیوں پہ پڑ رہی، وہیں پہ زیادہ کود رہی ہوتی، کربلا میں جا رہا تو ادھر گھومتا پھر رہا گدھوں کی طرح جدھر عورتیں گھوم رہی، کہ کوئی ٹکرا جائے، کسی سے بات مل جائے، بس افیئر شروع۔ مگر سنو، وہ نوجوان خالد بن ولید نے تلوار ہاتھ میں لے لی، چلے درود شریف پڑھتے ہیں، نیچے کو نظریں، نوجوان خوبصورت، سارے صحابہ نبی کے غلام پیچھے پیچھے قدم پہ قدم رکھ رہے ہیں، لڑکیوں نے دیکھا سیٹیاں مارنا شروع کر دی، بال ہلانا شروع کر دی، لڑکیوں نے اپنا جسم ہلانا شروع کر دیا، تالی بجانا شروع کر دی، جنہیں اتنی لفٹ ملے، موقع ملے، اور جن کے پاس جوش بھی ہو، چلو طاقت نہیں ہے تو پھونکا دو قدم،
جن کے پاس ساری چیزیں، مگر سب سے اوپر عشق تھا، عشق نبی. اعلی حضرت نے کہا تھا، اعلی حضرت نے کہا تھا، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائے. وہ چل رہے ہیں، عورتوں نے تالیاں بجائی، سامنے آ گئی اپنا جسم کھول کھول کے، ایک دوسرے پہ دھکا دے رہی ہے، مذاق کر رہی ہے، ایک دوسرے کی غلط جگہ پہ ہاتھ ڈال رہی ہے، اشارہ سمجھ رہے ہو میرا، اور بہت غلط حرکتیں کر رہی تھی، مگر یہ نبی کے غلام تھے، سیٹیاں بجا رہی ہے، ان کی نظریں نیچے کو تھی اور یہی کہتے ہوئے جا رہے تھے وہ کمال حسن. اعلی حضرت نے اس کی ترجمانی کی. کہیں سوچو یہ شعر تو وقت آئی نہیں، سمجھے مفہوم ترجمانی کر اعلی حضرت نے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. سمجھے جا رہے، نبی کا حسن ان کی نظروں میں تھا، نبی کا کردار ان کی نظروں میں تھا، نبی کا اخلاق ان کی رگوں میں تھا. اللہ اللہ جا رہے ہیں، وہ عورتیں تالی بجاتی رہ گئی، مگر کسی نے ایسے ترچھی نظر تک سے نہیں دیکھا، توجہ نہیں ڈالی. ہوگا کوئی ہوگا، ہمارے نبی سے زیادہ خوبصورت تھوڑی ہے. ارے ہوگا کوئی ہوگا، ہم اس اسلام کے چاہنے والے ہیں جہاں غیر عورت کی طرف کو دیکھنا جائز نہیں ہے. ہم وہ مسلمان ہیں، دنیا والوں کو دکھا دیں گے. وہ مسلمانوں کے بچوں سنو، وہ نوجوان جا رہے ہیں، جب نکل گئے ہاتھ سے وہاں پہنچے، وہ لڑکیاں بولی وہ جانے والوں مسلمانوں تم نے تو نہیں دیکھا مگر ہم نے دیکھ لیا، یہ بتاؤ دنیا میں کہ ہم سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. تو انہوں نے جواب دیا تھا نظریں نیچے کر کے، ارے ہم اس نبی کے عاشق ہیں جس کے دروازے پر سورج اور چاند خوبصورتی کی بھیک مانگا کرتے ہیں. ہم اس نبی کے غلام ہیں جن کی چوکھٹ پہ خوبصورتی دم توڑتی ہے. ارے تم کیا چیز ہو، ہماری نظروں میں کچھ نہیں ہو. ہم اس جانے جانا کے غلام ہیں جو اللہ کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہے. سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے والا و اعلیٰ ہمارا نبی. قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی پر نہ بدلے نہ بدلا ہمارا نبی. سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. جب اتنا کہا تم تو ہمارے گرویدہ نہیں ہوئے مگر ہم ضرور ہو گئے ہیں. جس نبی کا کلمہ تم پڑھتے ہو ہمیں بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھا دو، تاکہ ہمارے اسلام میں عورتوں کے جسم سے کھلواڑ نہیں، عزت کی جاتی ہے. عزت کا ہمیں بھی اسی نبی کا پتہ بتا دو، اسی نبی کا کلمہ پڑھا دو جہاں بیواؤں کی عزت کی جاتی ہے، جہاں عورتوں کی عزت کی جاتی ہے، جہاں کسی کا کوئی سہارا نہ ہو اس کو سینے سے لگایا جاتا ہے. عورتوں نے اپنا جسم ڈھکاتا اور کلمہ پڑھ لیا تھا. یہ تھے نبی کے غلام، یہ تھے اسلام کے شہزادے، یہ تھے پکے سچے سپاہی جن کے کردار سے لوگ کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آئے. اور اپنے کیا حال ہے، اپنے کیا حالات،